دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، وفي رواية دجالون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جو وہ بولتے قرآن کی تفسیر ہے۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جو وہ بولتے قرآن کی تفسیر ہے، اور دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے، بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ آج اس عظیم الشان روحانی اجتماع میں تخت بھائی شعبان 1445 ہجری، مارچ 2024 یہ مبارک کانفرنس اپنے جوبن پہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین کہتے ہیں۔ اور اس ختم نبوت کی نسبت سے اللہ تعالی ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں اکٹھا فرمائے۔ میں نے ایک سوال اٹھانا ہے اور اس کے جواب میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دینا ہے۔ میرا وعدہ ہے میں 1 منٹ بھی آپ کا ضائع نہیں کروں گا۔ آپ وعدہ فرمائیں، پوری بات توجہ سے لیں گے انشاءاللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آخری نبی کیوں بنایا؟ ہمارے نبی آخری ہیں؟ سارے بولو بے شک، سارے؟ میں ایک قدم اس سے آگے چل رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آخری نبی کیوں بنایا؟
آخری نبی آدم علیہ السلام بھی ہو سکتے تھے، نوح علیہ السلام، شیس، یعقوب، یوسف، یحییٰ، زکریا، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، ان میں سے بھی کوئی آخری نبی ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آخری نبی کیوں بنایا؟ پورا دھیان، دو اوصاف ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عطا کیے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو علم بڑا اونچا دیا، لیکن جب باری ہمارے نبی کی آئی، اللہ تعالیٰ نے علم وہ دیا جو اور کسی نبی کو بھی نہیں دیا۔ ڈیلی سبحان اللہ سے میں نہیں چلتا ہوتا، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ دلائل کی دنیا میں چلتے ہیں، وقت مختصر ہے۔ شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما۔ تخت بھائی والو، میری ساری گفتگو عقیدے کے ارد گرد گھومتی ہے، پورا دھیان توجہ میری طرف۔ یہ شیخین صرف ہمارے نبی کے امت میں نہیں، تمام انبیاء کی امتوں میں سب سے افضل ترین ہستیاں سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ میرے نبی کی مجلس میں موجود ہیں۔ معروف واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تورات کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ ادھر تورات کی تلاوت شروع کرتے ہیں، ادھر میرے نبی کے رخ انور پر غصے کے آثار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ مبارک آتا، یہاں سے پیشانی کے بیچ میں ایک رگ اس طرح پھڑکتی تھی، پتہ چلتا تھا غصہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، فوراً روکا، ٹوکا، فرمانے لگے عمر دیکھتے نہیں ہو الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات کی تلاوت کر رہے تھے، صدیق اکبر میرے نبی کے چہرے کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ایک جملہ فرمایا، بڑا ہی قیمتی جملہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جملہ فرمانے کی دیر تھی، میرے نبی کا سارا غصہ ختم۔ غصے کو جلدی ٹھنڈا کرنا یہ بھی سننا چاہیے، لمبا نہیں کرنا چاہیے، غصے کو ٹھنڈا کر دینا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر تورات کی تلاوت کر رہے تھے، آج اگر صاحب تورات خود موسیٰ علیہ السلام اس دھرتی پر موجود ہوتے، تورات کو وہ بھی نہ چلا سکتے، چلنا ان کو بھی میری تعلیمات پہ پڑتا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو علم اتنا اونچا دیا۔ اہل علم بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علم کے پہاڑ بیٹھے ہیں۔ تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں تقریباً 1,00,000 نبی آئے، ان میں شریعت تورات والی چلی۔ بعض انبیاء کو نئی کتاب ملی ہے، نئی شریعت نہیں ملی۔ داؤد علیہ السلام کو زبور ملی ہے، نئی کتاب ہے، نئی شریعت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نئی کتاب
انجیل ملی ہے، نئی کتاب ہے، نئی شریعت نہیں ہے، شریعت تورات والی چلی۔ ارے تخت بھائی والو، سمجھو اپنے نبی کی شان کو، توجہ ذرا۔ وہ شریعت، وہ تورات جسے 1,00,000 نبیوں نے اپنی امتوں پہ چلایا، آج اس کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ عمر خود صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام آج اگر اس دھرتی پر زمین پر موجود ہوتے، تورات کو وہ بھی نہ چلا سکتے، چلنا ان کو بھی قرآن و سنت پہ پڑتا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو علم اتنا اونچا دیا۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پڑھے لکھے حضرات بہت بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رب کی وحی کی تلاوت کر رہے تھے کہ نہیں؟ تورات میرے رب کی وحی ہے کہ نہیں؟ بولو۔ حضرت عمر تورات کی تلاوت کر رہے تھے نا؟ اب میرے سوال پہ غور کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر دوسری وحی میں مشغول ہوئے، ہمارے نبی نے برداشت نہیں کیا۔ آج اگر میں خود اور میری اولاد قرآن و حدیث کو چھوڑ کر انگریزی علوم میں کھپتے ہیں، سوچو میرے رب کی غضب کا عالم کیا ہوگا۔ میرے نبی تو دوسری وحی کو برداشت نہیں کرتے۔ میں انگریزی علوم کا منکر نہیں ہوں، بنا ہوا LLB اور HCPS، لیکن ترجیح قرآن و حدیث کو دو۔ میں وہ ڈاکٹر اور جدید حضرات کو جانتا ہوں جو عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، ان کے والدین نے ان کو سمجھایا کہ اصل علم قرآن و حدیث کا ہے، وقت نہیں ہے۔ آگے چلیں، دیکھیں یہ جس طرح میرا اور آپ کا ایمان ہے، اللہ ایک ہے، کہو بے شک، بولو، جس طرح میرا آپ کا ایمان ہے ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی، کہو بے شک، بالکل اسی طرح میرا اور آپ کا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ تشریف لانا ہے، اللہ کی قسم آنا ہے۔ ذرا توجہ سے، جب آئیں گے نبی ہوں گے لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ عقیدہ مضبوط کرو، آئیں گے نبی ہوں گے لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ وہ دیکھو میرے نبی نے فرمایا جب تشریف لائیں گے بین محروزتین، دو زرد چادریں پہن کے تشریف لائیں گے، بیدہ حربۃ، ہاتھ میں نیزہ ہوگا، واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین، دو فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے تشریف لائیں گے، بشرقین دمشق عند منارۃ بیضاء، جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پہ اتریں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ توجہ ہی طرف، توجہ ہی طرف، ہو جاتا ہے، سادہ لوگ بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ توجہ ہی طرف، حدیث ہے، پوری توجہ ہی طرف۔ میں ایک بہت بڑے فطرے کی نشاندہی کرنے لگا ہوں، توجہ ہی طرف۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، بعضوں نے کہا عصر، وہ غلط ہے، یہ فجر کی نماز کا وقت ہے۔ تخت بھائی والوں کی طرف دیکھو، اس سے کہانیاں نہیں سنا رہا، عقیدے کی گفتگو سمجھا رہا ہوں، توجہ پوری یاد کرنا ہے۔ یہ دیکھو میرے نبی نے نقشہ سمجھایا، یہ جامع مسجد دمشق ہے، یہ مصلی پہ حضرت مہدی کھڑے ہیں، یہ مکبر تکبیر کہہ رہا ہے، یہ باہر دجال کا محاصرہ ہو چکا ہے۔ کون مہدی، کون دجال؟ آج بعض فتنوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ میری طرف دیکھیں، کون آ رہا ہے زیادہ ادھر نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں، توجہ میری طرف۔ آج بعض لوگوں نے مہدی کو چھپا دیا، بعضوں نے جعلی بنا دیا۔ کون مہدی؟ میرے نبی نے فرمایا یعطی
اسمه اسمی و اسم ابیہ اسم ابی. تخت بھائی والو، اللہ کے نبی نے فرمایا جس مہدی نے آنا ہے ان کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، من عترتی میرے خاندان سے ہوں گے، من ولد فاطمہ تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے، مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے. جب 40 سال ان کی عمر ہوگی. کتنی عمر؟ سارے والوں لمبی نہیں ہوگی، صرف 40 سال. بولو کتنی؟ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جائیں گے، کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے، 7واں چکر پورا ہوگا. مقام ابراہیم حجر اسود کے درمیان ان کو نیک لوگ پہچانیں گے. یہ وہی مہدی ہے. مہدی لقب ہے، ہدایت یافتہ، اصل نام محمد بن عبداللہ. توجہ ایک طرف، یہ دیکھو جو حرم سے ہو کے آئے وہ میرا نقشہ سمجھیں گے. اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے. یہ دیکھو، یہ حجر اسود، یہ مقام ابراہیم. میرے نبی نے فرمایا اس کے بیچ میں حضرت مہدی کو پہچانا جائے گا. ملک شام عراق کے نیک لوگ پہچانیں گے اے وہی مہدی ہے جس کا تذکرہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا. ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. ادھر سے مدینہ منورہ کی طرف سے ایک لشکر چلے گا کافروں کا حضرت مہدی سے لڑنے کے لیے. مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے بیدا. جب وہ لشکر اس مقام پہ پہنچے گا، بیدا، با یا دال الف، بیدا. بعضوں نے بیضا لکھا، وہ غلط ہے، یہ بیدا ہے. جب وہ کافروں کا لشکر وہاں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم فرمائیں گے، یہ زمین پھٹے گی اور کافروں کا لشکر اللہ زمین کے اندر پہنچا دیں گے. حضرت مہدی مسلمانوں کا لشکر لے کے ملک شام کی طرف چلیں گے تاکہ وہاں دوبارہ اسلام کا نفاذ ہو سکے. میرے عزیز ذرا توجہ کرنا، یہ شام ہے. آج جو غزہ میں جنگ چھڑ چکی ہے، فلسطین کی جنگ چھڑ چکی ہے، یہ شام کی جنگ ہے. اس جنگ میں فتح رب کعبہ کی قسم مسلمانوں کی ہونی ہے. انشاءاللہ نہیں، کہو بے شک، کہو بے شک. انشاءاللہ وہاں کہتے ہیں جہاں کا چور پاک کو پتہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا. یہ تو میرے نبی کا فرمان ہے. باہر نکلے ہوئے سورج میں شک ہو سکتا ہے، میرے نبی کے فرمان میں شک نہیں ہو سکتا. رب کعبہ کی قسم اس جنگ میں فتح مسلمانوں کی ہونی ہے. ہاں، یہ بھی میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کسی خاندان کے 100 افراد ہوں گے، 99 مارے جائیں گے، صرف ایک باقی بچے گا. یہ بھی ہونا ہے، یہ بھی میرے نبی نے فرمایا ہے. لیکن فتح مسلمانوں کی ہونی ہے. حضرت مہدی ملک شام کو فتح کر کے قسطنطنیہ جائیں گے، اس کو بآسانی فتح کریں گے. وہاں ان کو اطلاع ملے گی دجال آ چکا ہے. کون دجال؟ میں نے شروع میں آپ کو حدیث سنائی، ثلاثون کذابون دجالون، 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے. میں نبی آخری، میں نبی آخری، میں نبی آخری. وہ 30 آنا شروع ہوئے. مسیلمہ آیا، نبوت کا دعویٰ کیا. اسود عنسی آیا، طلحہ آیا، سجاح نامی عورت آئی، مختار ثقفی آیا، اسحاق اخرس آیا، بیان بن سمعان آیا، صالح بن ظریف آیا، حکیم ابن مقنع آیا، سعید ابن عجلی آیا، بہاءاللہ ایرانی آیا، مرزا قادیانی آیا. اس مرزے کا نمبر 24واں یا 25واں ہے. ابھی 4-5 اور بھی آنے ہیں. امت نے ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ بلند آواز سے. ہاں، امیر شریعت
سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو شخص ختم نبوت کی حفاظت کا کام کرے گا کہ روز قیامت اسی صف میں کھڑا ہوگا جس صف میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے. کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ. ختم نبوت کا کام کرے گی انشاءاللہ. نقش بندی سلسلہ ہو اور ختم نبوت کا کام نہ ہو نہیں سکتا. میرا سلسلہ نقش بندیہ صدیق اکبر سے ملتا ہے. ختم نبوت کا سب سے پہلا مجاہد صدیق اکبر ہے. یاد رکھو یہ آج میرا موضوع نہیں ہے. نقش بندیہ سلسلے کی گھٹی میں بات شامل ہے. اس نے ختم نبوت کا کام کرنا ہے. اس نے فتنوں کے مقابلہ کرنا ہے. لاؤ سیرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کی. لاؤ زندگی خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ کی. دکھاؤ سید زبار حسین شاہ صاحب کو. وہ دیکھو خواجہ خان محمد کو. اور اس وقت کے امیر مرکزیہ حضرت ناصر الدین خاکوانی صاحب مجھے ہر طرف سلسلہ نقش بندیہ نظر آتا ہے. یاد رکھو جو اس سلسلے سے جڑ گیا ختم نبوت کی حفاظت کا کام اس کی ذمہ داری بن گیا. سنو وہ 25ویں نمبر پر مرزا قادیانی ہے, 30ویں نمبر پر دجال ہے. یہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا. یہ پوری دنیا پہ کنٹرول حاصل کرے گا. توجہ میری طرف. جب ظاہر ہوگا 40 دن دنیا میں رہے گا. یہ آج بھی دنیا میں موجود ہے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی ہے اس دجال سے. یہ ظاہر ہوگا پوری دنیا پہ یہودیت کا سربراہ ہوگا. کفر کو پھیلائے گا سوائے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ ہر جگہ پہنچے گا. اور آج یہودیوں کا کنٹرول ہو چکا ہے. آج ہم ایک مرتبہ پھر IMF کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں. ہم اس کی خدائی کو ماننے والے ہیں. مانو یا نہ مانو یہ دجال کو خدا ماننے کا یہی رستہ ہوتا ہے. اب سورہ کہف کی تلاوت کو لازم پکڑو. ان اللہ والوں سے جڑ کے چلو اگر ایمان بچانا ہے. آج بھی کانفرنس کا پیغام سمجھو. اللہ کی قسم ایمان بچانا ہے ان اللہ والوں سے جڑنا پڑے گا اور کوئی رستہ باقی نہیں بچا. آؤ ذرا چلیں. یہ دجال توجہ کی طرف آ چکا, محاصرہ کر چکا. حضرت مہدی جامع مسجد دمشق کے مصلی پہ آ چکے. صفیں بن چکی. مکبر تکبیر کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت مہدی کو پتہ چلے گا عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. حضرت مہدی مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹیں گے. مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت مہدی فرمائیں گے تعال صلی لنا, آئیے ہمیں نماز پڑھائیے. ارے تخت بھائی والوں میں طرف دیکھو ذرا, دل کی کھڑکی کھول کے سنو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے. ذرا میری طرف دیکھو, میرے نبی نے کتنا کھول کھول کے بتایا. فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ, عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ حضرت مہدی کے دونوں کندھوں کے بیچ میں رکھیں گے اور یوں حضرت مہدی کو مصلی کی طرف کریں گے. حضرت مہدی مصلی پہ عیسیٰ علیہ السلام مقتدی اور عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کر امت کو سبق دیں گے. میں اپنی شریعت کو چلانے کے واسطے نہیں آیا, میں امت محمدیہ کا جرنیل بن کے آیا ہوں. نبی ہوں گے لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے. میں ایک سوال کرنے لگا ہوں, مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے. دیکھو میرے نبی نے کتنا کھول کھول کے بتایا. میرے نبی کچھ نہ فرماتے, صرف اتنا فرماتے میرا کلمہ پڑھنے والوں, میرے امتیوں سنو, میرے بعد
دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، میرے بعد دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ہمیں ماننا چاہیے یا نہیں؟ بولو، میرے نبی نے کتنا کھول کھول کے بتایا، اور آج میرے کالج کا نوجوان انجینئر مرزے کو سنتا ہے، غامدی کو سنتا ہے، پرویزی کو سنتا ہے، زید حامد کو سنتا ہے، اور حیات عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیتا ہے۔ ارے کیا ہو گیا ہے تجھے؟ میرے نبی نے کتنا کھول کھول کے بتایا، یہ دو زرد چادریں ہوں گی، سر مبارک سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے، یہ ہاتھ میں حربہ ہوگا، یہ دیکھو میری طرف ذرا، یہ ہاتھ میں حربہ ہوگا، یہ دو فرشتوں کے بروبر ہاتھ ہوں گے، توجہ میری طرف، یہ جامع مسجد دمشق ہوگی، یہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، توجہ میری طرف کرو، میں حدیث سنا رہا ہوں، یہ مکبر تکبیر کہہ رہا ہے، یہ مہدی مصلی پہ ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کو مصلی کی طرف کر رہے، خود مقتدی بن رہے۔ ارے تخت بھائی والے، میرے کالج کے نوجوان پروفیسر صاحب، تجھے میرے نبی کی باتیں سمجھ نہیں آئی؟ آج کے اس خبیث انجینئر مرزے کی باتیں سمجھ آ گئی، اس غامدی پرویزی کی باتیں سمجھ آ گئی، تجھے جہنم میں جانے کا شوق ہے، تجھے میرے نبی کی بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ یاد رکھو، یہ راہبر نہیں ہے، یہ راہزن ہے، یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ تیرا ایمان چھین رہے۔ ایمان ان انجینئروں سے، غامدیوں سے مت سیکھو، ایمان سیکھنا ہے تو ان اللہ والوں سے سیکھو آگے۔ یہ آج کی کانفرنس کا پیغام ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ نہیں ہوگا، ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے لا الہ الا اللہ۔ اور آج ایک فتنہ ایسا آ چکا ہے جو کلمہ یہی پڑھتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے، کلمہ یہی پڑھتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے۔ ذرا توجہ نہیں ذرا، میرے پاس کچھ عرصہ پہلے ایک نوجوان آیا، رحیم یار خان، مجھے کہنے لگا میرا ماموں 22 برس پہلے قادیانی ہو کے جرمنی چلا گیا، اور 22 سال کے بعد جرمنی سے واپس آیا، سرگودا قادیانی ہو گیا۔ اس نے کہیں سے اپنے بھانجے کا نمبر ڈھونڈا، اس کا بھانجا پکا مسلمان رحیم یار خان میں، اس نے اپنے بھانجے کو فون ملایا، اس کو کہنے لگا میں تیرا ماموں بات کر رہا ہوں، تم میرا خون ہو، تم میرے رشتہ دار ہو، تم میرے بھانجے ہو، میں نے 22 سال ہو گئے تیرا چہرہ نہیں دیکھا، تیری آواز نہیں سنی، میرا دل کرتا ہے تم سے ملوں۔ آگے سے جو بھانجے نے جواب دیا، وہ جواب آج اگر آپ نے یاد کر لیا، آج کی کانفرنس کی قیمت پوری ہو گئی۔ اس بھانجے نے کیا کمال کا جواب دیا، وہ کہنے لگا آج تو تم نے مجھے فون کر لیا، آج کے بعد مجھے فون مت کرنا، میں تیرا بھانجا بعد میں ہوں، میں اپنے نبی کا امتی پہلے ہوں۔ میرا تیرا واسطہ بنتا نہیں۔ اور تخت بھائی والو، اللہ کا واسطہ ہے میرے جملے کو ہضم کر لینا، ورنہ قیامت کے دن پچھتاؤ گے۔ ہم کسی سیاسی جماعت کے ورکر بعد میں ہیں، ہم اپنے نبی کے امتی پہلے ہیں۔ کیوں منافقت کرتے ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ قادیانیوں کے سربراہ سے ووٹ کس نے مانگے تھے؟ کیا وہ ویڈیو آج تک چل نہیں رہی؟ قادیانیوں کا سربراہ خبیث ملعون علن اعلان
اسمبلیوں میں پہنچاؤ، ہم تمہیں دوبارہ کلیئر کروائیں گے، تمہارے کفر کو ختم کریں گے۔ کیا وہ ویڈیو تو نے نہیں دیکھی؟ تو بہت سادہ ہے۔ کیا تجھے نہیں پتا کہ آسیہ مسیح کا کیس، وہ گستاخ رسول عورت، اس خبیث عورت نے جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ کی قسم آپ وہ جملے پڑھ نہیں سکتے۔ اس عورت کے خلاف کیس ہماری جماعت عالمی مجلس ختم نبوت نے کیا، ہائی کورٹ سے سزائے موت دلوائی، اور سپریم کورٹ میں کیس آتا ہے، یہ اڈیالہ جیل والا کہتا ہے میں اس کو چھڑواؤں گا، یورپین پارلیمنٹ میں جا کے کہتا ہے، وہ ویڈیو موجود ہے جب کہتا ہے کہ میں نے آسیہ مسیح کو چھڑوایا ہے۔ تیرا ایمان کدھر گیا تھا جب تو اس کو ووٹ دے رہا تھا؟ منافقت کرتا ہے، تیرا ایمان کی متزلزل ہو گیا۔ میں تو پنجاب سے آیا، وہاں تو ایمان کا بیڑا پہلے ہی ہلتا تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ تو غیرت والا پٹھان تھا، اپنے نبی کی عزت کے سودے کر کے بیٹھ گیا۔ نبی کی عزت کے سودے بچہ بنتا ہے، تجھے نہیں پتا کہ اس گستاخ رسول عورت کو کس نے چھڑوایا؟ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ یاد رکھ، یاد رکھ، جب تجھے کوئی سمجھائے کہ فلاں میرے نبی کا نہیں ہے تو آگے سے یہ مت کہا کر فلاں بھی ایسے کہتا تھا۔ جب تو یہ جملہ بولتا ہے اللہ کی قسم تیرا اپنا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ پوچھ ان اللہ والوں سے، تیرا اپنا ایمان نہیں بچتا۔ ہمیں ہمارے بڑوں نے ایک جملہ سکھایا ہے، جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ہاتھ لہراؤ، دائیں ہاتھ کھڑا کرو، مسجد میں دائیں ہاتھ کھڑا کرو، بولو جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا، بولو صبح سے جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے نبی کا حکم ہے۔ اور ہاں، کوئی میرے نبی کی عزت کا دفاع کرے پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں، پھر میرے جسم سے، میرے چمڑے سے اس کے جوتے بنے گے، وہ بھی حق رکھتا ہے۔ پھر ہمارے بڑوں نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ کی محمد سے وفا تو دیتا ہم دے رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ ہم یاد رکھو میرے جملے کو، ان اللہ والوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، یہ مجھے سند دے رہے ہیں اس وقت، ہم کسی سیاسی جماعت کے ورکر بعد میں ہیں، ہم اپنے نبی کی امتی پہلے ہیں۔ ایمان کے سودے مت کر، اور ہاں ایک قدم میرے ساتھ اور آگے بڑھ۔ یاد رکھ، یاد رکھ، یاد رکھ، ہم اپنی ماؤں کے بیٹے بعد میں ہیں، ہم اپنے نبی کی امتی پہلے ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا، ہے 2 منٹ تو بات کر لوں ورنہ ختم کر دوں۔ میں نے ایک جملہ کہا، ہمارے نبی کا دور نبوت قیامت تک نہیں، ہمارے نبی کا دور نبوت، میرے نبی کے معجزے کا اثر، میرے نبی کی تعلیمات کا اثر برزخ میں بھی چلے گا۔ بولو بولو بے شک، حشر میں بھی چلے گا، جنت میں بھی چلے گا۔ ایک دلیل مختصر سنو ذرا، وقت نہ بچا۔ اور دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے خوش نصیب ہو، ادھر قبر بند ہوئی اور ادھر ایک خوبصورت شکل کا انسان آتا ہے، مرنے والا پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ خوبصورت شکل کا انسان کہتا ہے میں وہ تیری قرآن کی تلاوت ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ میرے نبی کے معجزے اور تلاوت تعلیمات کا اثر برزخ میں بھی چلے گا، حشر میں بھی چلے گا۔ توجہ کی طرف گفتگو ختم ہو گئی میری۔ آپ حضرات نے کبھی سنا کہ حشر کے میدان میں تورات زبور انجیل کے حافظ کے والد کو تاج پہنایا جائے گا؟ بولو کیوں؟ کیا تورات زبور انجیل میرے رب کی اتاری ہوئی کتاب نہیں ہے؟ لیکن آج حشر کے میدان میں کم و بیش 1.25 انبیاء ان
موجودگی میں صرف حافظ قرآن کے والد کو تاج پہنا کے میرا رب سارے انسانوں پہ واضح کر دے گا آج بھی کسی نبی کی نبوت کا سکہ چل سکتا ہے محمد عربی علیہ السلام کی ذات ہے۔ ارے جنت کے 10 ٹکٹ تورات زبور انجیل کے حافظ نہیں، کس کو ملیں گے؟ قرآن کے حافظ کو۔ میرے نبی کی نبوت کا سکہ حشر میں بھی چلے گا، جنت میں بھی چلے گا۔ آخری بات سنو توجہ سے، حدیث میں آتا ہے جب سارے جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے تو ایک دن ایک خوشبودار ہوا چلے گی جس کا نام ہوگا مبشرہ۔ کیا نام؟ حدیث میں آتا ہے وہ ہوا چلے گی، اللہ ہم سب کو بغیر حساب کی جنت میں لے جائے۔ وہ ہوا چلے گی، جنتیوں کا لباس اور خوشبودار، جنتیوں کا جسم اور معطر۔ جنتی بھی کہیں گے آج کچھ خاص ہونے والا ہے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے۔ کون داؤد؟ جن کی آواز اتنی خوبصورت تھی، دنیا میں زبور پڑھتے تھے، پرندے ہوا میں ٹہر جایا کرتے تھے۔ آج زبور نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داؤد آج اہل جنت کو محمد عربی پر اترنے والا قرآن سناؤ۔ حدیث میں آتا ہے داؤد علیہ السلام سورہ دخان 3 رکوع ہیں سنائیں گے، نبی کی زبان، میرے نبی کا قرآن۔ سورہ دخان جنت کا محال، حدیث مبارکہ میں آتا ہے 200 سال تک جنتی جنت کو بلا کے بیٹھے ہوں گے۔ کتنا؟ ہم سے 70 نہیں گزر رہے، یہ جنت کو بلا کے حق بیٹھا ہے۔ جب 200 سال گزر جائیں گے اور یہ جنتی اپنی کیفیت میں واپس آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی اس سے بھی زیادہ خوبصورت آواز میں سنواؤں؟ جنتی کہے گا کیوں نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ بلند آواز سے اور بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائیں گے آئیے اہل جنت کو قرآن سنائیے۔ حدیث میں آتا ہے طٰہٰ اور یاسین یہ 2 سورتوں کی تلاوت فرمائیں گے۔ جب وہ تلاوت ہائے ہائے ہائے، ارے تخت بھائی والو کیسا منظر ہوگا، ہم اپنے نبی کا دیدار کریں گے، ہم کریں گے انشاءاللہ۔ ختم نبوت والے نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم کریں گے انشاءاللہ، ہم دیدار بھی کریں گے، تلاوت بھی سنیں گے۔ حدیث میں آتا ہے تلاوت مکمل ہوگی 500 سال تک جنتی جنت کو بلا کے بیٹھے ہوں گے۔ کتنا عرصہ؟ ہاں، جب 500 سال بھی پوری ہو جائیں گی اور یہ جنتی اپنی کیفیت میں واپس آ رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی ہاں بھائی اس سے بھی زیادہ خوبصورت آواز میں سنواؤں؟ توجہ کی طرف، اس سے توجہ کی طرف کرو، اس سے بھی زیادہ خوبصورت آواز میں سنواؤں؟ جنتی کہیں گے کیوں نہیں؟ پھر ہمارا رب خود ہمیں قرآن سنائے گا۔ سبحان اللہ، دیجیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے یار اس بابا جی کو تو بٹھاؤ، توجہ کی طرف۔ اچھا گفتگو میری ختم۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن سنائیں گے، میرا سوال سمجھنا اچھی طرح، تو جنت میں تورات والے موسیٰ علیہ السلام ہوں گے یا نہیں؟ بولو، انجیل والے عیسیٰ علیہ السلام، کہو بے سوالات انبیاء ہوں گے، لیکن آج کوئی نبی اعتراض نہیں کرے گا اے رب میری وحی کدھر ہے؟ آج سب نبیوں کو بھی پتا ہے کہ جنت میں کسی نبی کی نبوت کا سکہ چل سکتا ہے، محمد عربی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ قاری محمد طیب قاسمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے سابقہ انبیاء اور ان کی امتیں اگر لذت کی عبادت کرنا چاہیں گی، طریقہ ان کو بھی ہمارے نبی والا اپنانا پڑے گا۔
تخت بھائی والوں میرا جملہ دو آخری، تورات زبور انجیل نہیں، قرآن کے حافظ سے کہا جائے گا پڑھتا جا، سبحان اللہ نہیں کہا، جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، ارے بابا مجھے بات پوری کرنے دو، جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، میرے نبی کی نبوت کا سکہ جنت میں بھی چلے گا، چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ ختم میری گفتگو۔ میرا سوال کیا تھا؟ اللہ نے ہمارے نبی کو آخری نبی کیوں بنایا؟ یاد ہے؟ تو وہ جو آخری بات دے رہا ہوں، ہر نبی کو اللہ نے دو اوصاف سے نوازا۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو علم بڑا اونچا دیا، لیکن جب باری ہمارے نبی کی آئی، اللہ نے علم وہ دیا جو اور کسی نبی کو بھی نہیں دیا۔ علم وہ دیا، موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، چلنا ہمارے نبی کی تعلیمات پہ پڑے گا، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، چلنا ہمارے نبی کی تعلیمات پہ پڑے گا، میرے نبی کا علم کا اثر برزخ میں بھی چلے گا، حشر میں بھی چلے گا، جنت میں بھی چلے گا۔ بے شک میرے نبی نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے سب کے علوم اکٹھے کر کے دے دیے گئے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ موضوع میرا ختم، یہ میں ادھار کرنے لگا ہوں، اللہ نے ہر نبی کو اخلاق بڑے اونچے دیے، لیکن جب باری میرے نبی کی آئی، کہو نا سبحان اللہ، اللہ نے اخلاق وہ دیے جو اور کسی نبی کو بھی نہیں دیے۔ اخلاق کی تین قسمیں ہیں، اخلاق حسن، اخلاق کریم، اخلاق عظیم۔ اخلاق کی پہلی دونوں قسمیں میرا رب سب نبیوں امتوں میں بانٹتا رہا، جو سب سے اونچے اخلاق تھے میرا رب بچاتا رہا، جب کائنات کے سردار آئے محمد مصطفیٰ بلند آواز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو اخلاق وہ دے دیے جو اور کسی نبی کو نہیں دیے۔ توجہ ہے، جب سارا علم ہمارے نبی کو مل گیا، توجہ ہے، سارا علم ہمارے نبی کو مل گیا، توجہ ہے، سارے اخلاق ہمارے نبی کو مل گئے، نئے آنے والے سے یہ کچھ بچے گی، کہو سبحان اللہ، نئے آنے والے کے لیے کچھ، تو اللہ نے فرمایا آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب قیامت آ سکتی ہے، مل کے بولو نیا نبی، بولو نیا نبی، ہاں اب نبی نہیں آئے گا، پہلے نبی آتے تھے چمکتے تھے، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، تو جو خاتم الانبیاء سے جڑے گا وہی چمکے گا۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی چمکا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔